أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. صدق اللہ العظیم. اور یقیناً ہم نے اس قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اور آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہوتا جیسا کہ ان لوگوں کا کہنا ہے تب تو یہ عرش والے کی طرف ضرور راستہ تلاش کر لیتے. اللہ رب العزت تو تمام شرکا سے پاک ہے، بلند و بالا ہے. اس بات سے جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کا کوئی ساجی ہے، اللہ تو بہت بلند و بالا ہے، بہت زیادہ پاکیزہ ہے. وہ تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان میں ہے وہ سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہر شے اللہ کی تعریف ہی بیان کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح اور تعریف کو سمجھ نہیں سکتے ہو. یقیناً اللہ رب العزت بڑا بردبار، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اپنی تفسیر چل رہی ہے سورہ بنی اسرائیل کی. گزشتہ 4 رکوع کی تفسیر ہو چکی تھی الحمدللہ. اب یہ 5ویں رکوع کی تفسیر شروع ہو رہی ہے. جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر تبلیغ سے متعلق، اللہ رب العزت کی وحدانیت سے متعلق اللہ نے آیت نازل فرمائی. اللہ رب العزت کی وحدانیت یہ ایمان کی جڑ ہے، بنیاد ہے. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ ہی کو معبود برحق ماننا. نہیں اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہیں اللہ کی صفات میں کوئی شریک. جب تک یہ چیز انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی وہاں تک وہ کامل ایمان والا نہیں بن سکتا. گویا کہ ایمان کی ابتدا ہو ہی نہیں سکتی. ایمان کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ توحید سے ہوگی. تو گزشتہ رکوع کے بالکل اخیر میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کی شرک والی جو صفت تھی اس کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں. اور کفار مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ من ذالک بیٹیاں تصور کرتے، بیٹیاں کہ فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور طرح طرح کی باتیں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے سلسلے میں وہ ملاتے تھے اور ان کے جو عقائد تھے. تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے قرآن پاک کو اسی لیے بیان فرمایا ہے تاکہ تمہارے درمیان میں جو شرک اور بدعات پھیلی ہوئی ہے اس کو کھول کے بیان کریں اور بتاوے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور تم صحیح چیز کو سمجھ کر اس کے سلسلے میں نصیحت حاصل کرو. اور یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے. سب سے پہلے تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ بھائی ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہیں مانے. ٹھیک ہے. اب جو ماننے والے پھر ان کے لیے آیت نازل فرمائی کہ بھائی جو ماننے والے ہیں تو وہ بھی اخلاص کے ساتھ مانیں.
وحدانیت کے ساتھ اللہ کو مانے، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہ کرے، کہ شرک کرنے والا انکار کرنے والے سے زیادہ بڑا گنہگار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انکار کرنے والے کو تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب شرک کرنے والے کو بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ اللہ کو معبود تو مانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے، تو وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العزت کو کمزور سمجھ رہا ہے۔ وہ ایک تو ہوتا ہے انکاری کر دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ مان کر پھر اس کی شان میں گستاخی کرنا ہے نا۔ جب کسی اپنے کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ تمہارے کرتے غیر اچھے، کہ بھئی چلو وہ ہم کو مانتے نہیں ہیں لیکن تکلیف بھی تو نہیں پہنچا رہے۔ اس لیے شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ چاہے گا تمام گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بہتانا عظیمہ فرمایا اللہ پاک نے کہ جو شرک کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر بڑا بہتان باندھتا ہے۔ اور بہتان کیا ہے؟ کہ نعوذ باللہ من ذالک، مشرک اللہ رب العزت کو کمزور تصور کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ روزی نہیں دے سکتا۔ جس اللہ نے پیدا کیا وہ روزی بھی دینے پہ قادر ہے، جس اللہ نے پیدا کیا وہ تمام تر خواہشات کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، جس اللہ نے زندگی دی ہے وہ زندگی کے تمام تر اسباب کو بیک وقت مہیا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر فرمایا، اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ اب کفار مکہ جو تھے، یہودی ہے، عیسائی ہے، یہ شرک کرتے، یہ مشرک ہے، یہ زیادہ بڑے گنہگار ہیں۔ اس میں خاص طور پر یہودی اور عیسائی، آج بھی یہ لوگ اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں۔ یہ موحد نہیں ہے، موحد اس کو کہتے ہیں جو صرف ایک اللہ کو مانے اور اللہ نے جو بتا دیا اس کو مانے، اس کے علاوہ کا اس کے ذہن و دماغ میں کوئی تصور بھی نہ ہو۔ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العزت کو ناراض تھوڑی کیا جائے گا۔ جیسے فار ایگزامپل ہمارے آج کے زمانے میں دیکھ لو کہ لوگ غیروں کو خوش کرنے کے لیے شرک کر بیٹھتے ہیں۔ ابھی تازہ معاملہ گزرا نا، 22 جنوری والا جو معاملہ تھا، تو اس کے اندر کیا ہوا؟ بہت سارے مسلمان بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ ہے نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، نہیں چلتے۔ قل یا ایھا الکافرون جو آیت نازل فرمائی، اللہ نے جو سورت نازل فرمائی ہے، وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے جو یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی چارہ قائم رہے، یہ رہے وہ رہے اور یہ بھی چلتا رہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میرا جسم مٹ جائے، میری دنیا ختم ہو جائے، میں فنا ہو جاؤں، لیکن میں شرک نہیں کر سکتا، ختم ہو گئی بات، کیونکہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، اس زبان سے تعریف صرف اللہ کی نکلے گی۔ میں کلمہ اللہ کا پڑھا ہے تو میں اللہ ہی کا کلمہ پڑھوں گا۔ ہاں، معاملات اور تعلقات کے اعتبار سے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اخلاق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن بھائی چارے کے اندر میں اتنا انوالو ہو جاؤں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرنے لگ جاؤں، یا اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگ جاؤں، یا اللہ کے غیر کی عبادت کے ڈھونگ رچنے لگوں، یہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ میری پوری کائنات لٹ جائے، میری ذات لٹ جائے، میں فنا ہو جاؤں، میں ختم ہو جاؤں، میں یہ کام میں شرک نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائے، لقد صرفنا فی ھذا القرآن، ہم نے اس قرآن میں بہت ساری مثالیں بیان کی اور ہم لوگوں کے احوال بیان کرتے ہیں۔ طرح طرح کی قوموں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، لیذکروا، تاکہ تم اچھی طرح نصیحت حاصل کر لو، سمجھ لو اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ بھئی تم اللہ کو مانو گے تو اللہ کی عزت بڑھے گی، اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ ہماری تسبیح اور ہماری تعریف بیان کرنے کے لیے یہ زمین بھی ہے اور آسمان بھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نبی جی، یہ جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں شرک کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دو سبحانہ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بالکل پاکیزہ ہے، اللہ کو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام ساتوں زمین اور ساتوں آسمان تسبح لہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ومن فیہن، اور جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہاں، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو، اس لیے کتاب ہے حیات الحیوان،
علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بہت ساری یہ کائنات کی چیزوں کی عجیب چیزوں کو بیان فرمایا. تو اس میں پرندے جو آواز نکالتے ہیں نا، اور جانور وغیرہ جو آواز نکالتے، تو پرندوں کی آواز کیا ہوتی ہے اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے. تو اس میں لکھا ہے، بہت سارے پرندوں کا لکھا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ جو مور ہوتا ہے، وہ مور جو آواز نکالتا ہے تو ہم کو کیا سنائی دیتا ہے کہ وہ ٹیں ٹیں کر رہا ہے، وہ آواز ایسی ہم کو سنائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، نصیحت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے کما تدین تدان. عربی کا ایک جملہ ہے کما تدین تدان. وہ ایک نصیحت کر رہا ہوتا ہے انسانوں کو کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کما تدین، تم جیسا دنیا کے اندر کرو گے، تدان، آخرت میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا. تم کسی کے ساتھ جیسا برتاؤ کرو گے، سامنے والا بھی تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا. اس لیے شاعر کا شعر ہے نا، کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان کے سلسلے میں تو کم سے کم کیا ہو جائے، بالکل چوکنا رہے کہ بھئی میری ذات سے نکلنے والا کوئی عمل، یا میری زبان سے نکلنے والا کوئی قول، یا میری زندگی کا کوئی فعل ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے اندر نعوذ باللہ من ذالک شرک ہو یا شرک ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعلان کیا، ہو سکتا ہے اللہ اپنے رحم و کرم سے عافیت کا معاملہ فرماتے ہوئے دیگر گناہوں سے پردہ فرما دے کہ چلو ہم نے معاف کیا، لیکن شرک سے اللہ معاف نہیں کرے گا. تو وہی کہہ رہے کہ تسبح لہ السماوات السبع، یہ کہہ دو شرک کرنے والوں سے کہ ہم تمہاری عبادتوں کی اور تسبیح کے محتاج ہیں. اگرچہ تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن اگر آپ عبادت نہیں کرو گے یا کر کے ہماری عبادت میں کسی کو شریک کرو گے تو ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. ہماری تعریف کرنے کے لیے زمین کی مخلوقات، آسمان کی مخلوقات کافی ہیں، بہت ساری تعریفیں ہو رہی اللہ رب العزت. انہ کان حلیما غفورا، اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے، مغفرت کرنے والا ہے. بردبار کیسا کہ اللہ ہی کی زمین ہے، آسمان بھی اللہ رب العزت کا ہے. پانی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. کھانے کے سامان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ ہی کا پانی پی کر، اللہ ہی کی زمین پر رہ کر، اللہ ہی کا دانہ پانی استعمال کر کے، اللہ کے آسمان کے نیچے رہ کر بندہ شرک کر رہا ہے. تو ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ اللہ کی جانب سے پکڑ آتی اور اسی وقت اس کو کیا کر دیا جاتا؟ ہلاک کر دیا جاتا. لیکن اللہ رب العزت ڈھیل دے رہا ہے. حلیم کہتا ہے اس کو جو بردبار ہو. اللہ ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، چلو اب توبہ کر لے گا، اب توبہ کر لے گا. کم سے کم مرنے سے پہلے تو توبہ کر لے گا انسان. اب توبہ کر لے گا انسان تو غفور، پھر اللہ رب العزت کیا ہے؟ معاف کرنے والے. کتنا ہی بڑا انسان سے گناہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ شرک بھی ہو جائے گا اس سے، اللہ ہماری حفاظت فرما. پھر سچے دل سے توبہ کر لے وے، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. تو اس لیے اپنے درمیان میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے گھر والوں میں اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ میں یا میرے ماں باپ یا میرے بھائی بہن یا میری اولاد کوئی ایسے عمل میں یا ایسے قول اور فعل میں تو مبتلا نہیں ہے کہ جس میں شرک ہو. اگر ایسا عمل ہو گیا ہے فوراً ان سے توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو. اور خاص طور پر ہمارے ملنے جلنے والوں میں جو سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، تو سیاست میں کیا ہوتا ہے، آدمی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے شرک کر بیٹھتا ہے. تو چھوڑو ان کو بات کڑوی لگے، لیکن ان کو کہہ دو، یہ نصیحت ہے ان کے لیے، یہ حق بات ہے، ان کو بتانا ضروری ہے کہ بھئی یہ آپ سے شرک ہوا ہے، آپ اس سے توبہ کرو. اللہ کو خوش کرنا ہے، دنیا والوں کو کیا خوش کرنا ہے؟ ان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے. کیا خیال ہے؟ ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. وہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، وہ بھی حضرت آدم کی اولاد ہے. تو لہذا کسی سے ڈرنے کی یا کسی کو خوش کرنے کی ضرورت، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، اور خوش کرنا ہے تو کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا ہے. دنیا والوں سے کیا ڈرنا اور مخلوق کو کیا خوش کرنا. اللہ کرے یہ بات پوری امت مسلمہ کو سمجھ میں آ جاوے، اور اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرماوے، اور شرک اور کفر کی تمام تر رسومات سے اللہ رب العزت ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرماوے. آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کا مضمون آگے چل رہا ہے، آئندہ بدھ میں انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم.